اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب میں اسے 111 نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے نبی اور انبیاء اور صلحاء کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والے، چاہے کتنے ہی اعلیٰ نسب کے ہو، چاہے کتنے ہی مال و دولت کے مالک ہو، چاہے کتنی ہی اولاد کے مالک ہو، چاہے کیسی ہی خوبصورتی کے مالک ہو، یہ تمام چیزیں انسان کا حسب نسب، انسان کا مال اور انسان کے پاس دنیاوی تمام چیزیں ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مشن میں روڑا ڈالتا ہے، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی دلچسپی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یدا ابی لہب، ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے لفظی اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی اعتبار سے اگر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، جبکہ اس کا مطلب یہاں پر ہے ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ وتب، تو اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا پس منظر جاننا ہوگا کہ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، مگر وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور وہ لال رنگ کا ہونے کی وجہ سے ابو لہب کی کنیت سے مشہور تھا، اس کے واقعے کو اس میں بیان کیا گیا اور اس کی ہلاکت کو اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا صباحہ، یہ اہل عرب کے یہاں پر کسی خطرے سے ڈرانے کے لیے آواز لگانے اور لوگوں کو جمع کرنے کا اور اناؤنسنگ کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا لبنی عبد مناف، یا لبنی عبد المطلب، یا بنی لوی، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو آواز دے دے کر بلایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ان کے لیے کھانا بنایا، 40 سے زیادہ لوگ جمع ہوئے، اور ان لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے اس جانب دشمن ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کی ذات کی انہوں نے تصدیق کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین اور اعتماد حاصل ہوا کہ ہو سکتا ہے میں جس مشن کو بیان کروں اس کی بھی وہ تصدیق کرے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا تبا لک یا محمد، اے محمد العیاذ باللہ تیرا ناس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اور کہا الیہذا جمعتنا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ کون سی بات تھی تم نے ہمیں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس طرح سے ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو صحابہ اب تک کے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس کے اس جملے سے بڑی تکلیف ہوئی کہ کیسا ملعون انسان ہے، کیسا بدقسمت انسان ہے، اور کیسا اپنی زبان کا بگڑا ہوا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو کہتا ہے تبا لک یا محمد۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر اس کو نازل کیا تبت یدا ابی لہب۔
ارے تو کیا میرے محمد کو تبن کہتا ہے، تب تو تجھ پر ہو کہ خالق اور مالک کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے، بربادی ہو ابو لہب کے لیے۔ تو ابو لہب کو چونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹا حملہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، وہ حضور کو مار نہ سکا، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہاں پر تبت یدا کا ذکر کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تم اگر اللہ کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر فنا فنا طرح کے عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوگے، تو وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یہ میرے ہاتھ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، تیری ہلاکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا اثر اور قرآن کریم کی اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد یہ شخص بیمار ہوا۔ جیسے ہمارے زمانے میں کورونا بیماری آئی، ایسے اس زمانے کے اندر میں طاعون کا مرض عام ہوا کرتا تھا کبھی کبھی۔ تو طاعون کے مرض، حالانکہ طاعون کا مرض نہیں تھا، مگر طاعون کے مرض کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ساری علامتیں اس میں ظاہر ہوئی، اور ظاہر ہونے کے بعد اس کے بدن سے بدبو آنے لگی اور یہ مر گیا، یہاں تک کہ کوئی اس کے قریب نہیں گیا۔ اس کے مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، حالانکہ وہ سردار تھا کفار مکہ کا اور قریش کے صنادید قریش میں سے تھا، مگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کے قریب نہیں گیا، کیونکہ اتنی زیادہ بدبو اس کے لاش سے اٹھ رہی تھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کے قریب جانے کی۔ آخر میں کچھ لوگوں کو کرائے پر لایا گیا اور بانس کی لکڑیوں سے انہوں نے اس کی لاش کو دھکے دے کر ایک گھڑے میں ڈال دیا، اور پھر اس گھڑے پر پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ قرآن کریم کا یہ کہنا بالکل صادق آیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاکت ہو ابو لہب کے لیے۔ اگرچہ اس کا نزول ابتدائی زمانے میں ہوا اور بعد میں چل کر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، مگر اس کی ہلاکت بہرحال، اور دنیا میں بھی اس کو ہلاکت اٹھانی پڑی اور آخرت میں بھی وہ ہلاکت سے دوچار ہوگا، جس کو قرآن کریم آگے بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد وَتَبَّ کا لفظ ہے، تو اس کے سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہے۔ وَتَبَّ ابنہ، کہ تو بھی ہلاک ہو اور تیرا بیٹا بھی ہلاک ہو۔ بعض نے کہا تیرا منصب بھی ہلاک ہو۔ تب ابنہ، یہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ تب ابنہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی اور حضور کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت تجھ پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کرے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ایک سفر میں گیا وہ، اور اس کے ساتھی ایک جگہ پر سو گئے جنگل میں، اور اس کو اپنا سامان جمع کر بہت اونچی جگہ پر اسے رکھا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے بچنے کے سارے اسباب اختیار کیے، مگر اس کے باوجود بچ نہ سکا۔ رات میں جنگلی جانور آیا، بعض نے کہا شیر آیا، اور آنے کے بعد وہ لوگوں کو سونگھتا ہوا، دیکھا کہ جب وہ نہیں ملا تو وہ جہاں پر سویا ہوا تھا وہاں پر چھلانگ لگائی اور اس کو قتل کر وہ وہاں سے چل بسا۔ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب سے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہاں تاکید کے لیے کہ دنیا میں بھی وہ ہلاک ہو اور آخرت میں بھی وہ ہلاک ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اسے بچا سکا اور اس نے جو کچھ کمایا تھا وہ بھی اسے نہیں بچا سکا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈرایا تو اس کے پاس چونکہ وہ کثیر المال تھا، بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس، اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی اور ذکور اولاد بہت زیادہ تھی، تو وہ کہنے لگا کہ اگر مجھ پر کوئی عذاب آئے گا تو میں اپنے اس مال کے ذریعے سے اور اپنی اولاد کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس سے چھڑا لوں گا۔ اللہ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کا کسب یعنی اس کا کمایا ہوا یا اس کی اولاد یہ اسے نہیں بچا سکی۔ قرآن کریم کا کہا ہوا 100% سچ صادق آیا، اور کوئی بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آگے اللہ نے کہا سيصلى نارا ذات لہب، کہ وہ عنقریب مرنے کے بعد اس آگ میں جائے گا جو انگارے والی، شعلوں والی اور دہکتی ہوئی ہے۔ تو اللہ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ اسی کے وزن پر اللہ رب العزت نے النار کہنے کے بجائے یہاں پر النار کے ساتھ ساتھ اس کے صفت کو لہب کو ذکر کیا، کہا سيصلى
نارن کہ وہ عنقریب پہنچ جائے گا ایسی آگ میں ذات لہب جو آگ شعلوں والی ہے، گویا کہ اسے جہنم کی بشارت دی گئی۔ اس کے بعد چونکہ ٹھیک ہے اس کا اگر وہ خراب تھا تو بات سمجھ میں آئی، اس کا بیٹا خراب تھا تو بات سمجھ میں آئی، یہاں پر تو لاوا کے لاوا پورا ہی خراب تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی کا نمبر آتا ہے، اس کا نام وہ ام جمیل سے مشہور تھی، ابو سفیان صخر ابن حرب کی بہن تھی، اور ویسے وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اسے بھی اپنے شوہر کی طرح اپنے مال پر اور اپنے منصب پر بڑا غرہ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کے سلسلے میں بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حمالۃ الحطب کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ حمالۃ الحطب کے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت پہنچانے کے لیے جنگل سے وہ کانٹے دار چیزوں کو اٹھا کر لاتی تھی اور رات میں حضور کے راستے میں رکھ دیتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ قرآن کریم میں اس کے بیان کیا حمالۃ الحطب، جو اس کی بیوی جو لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی ہے۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں رسی ہے، من مسد، اور وہ رسی بہت زیادہ مضبوط کی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتی تھی کہ حالانکہ وہ بڑے اونچے خاندان سے تھی، اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ کیا کرتی، وہ لکڑیوں کو لے کر آتی تھی اور اس کو باندھتی تھی، اور کہیں وہ لکڑی اس کے سر سے گر نہ جائے، اسی لیے ایک رسی کو اپنے گلے سے وہ اس طرح سے باندھ دیتی تھی۔ اور فرماتے ہیں اس آیت کریمہ نے جس طرح سے اس کے بارے میں بیان کیا، بالکل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ واقعہ ایسے ہی پیش آیا کہ وہ ایک مرتبہ اسی طریقے سے آ رہی تھی کہ وہ اس نے اپنے گلے میں رسی اور اس کانٹوں کو باندھ رکھا تھا، اور وہ کہیں پر بیٹھی اور پھر بیٹھنے کے بعد سو گئی اور اس کے گلے میں پھانسا آ گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے اسے کھینچ لیا اور اسی مسد کے اندر میں وہ ہلاک ہو کر اس دنیا سے چل بسی اور ختم ہو گئی۔ بہرحال اس پورے خاندان کو جو اللہ کے رسول کا قریبی رشتہ دار تھا، حضور کے سگے چچا تھے اور یہ آپ کی چچی ہوتی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اس مشن کی مخالفت کی، اس کا مال، اس کا نسب، اس کا حسب، اس کی اولاد، اس کی بیوی، کوئی چیز اس کے کام نہ آ سکی، اور پورا کے پورا خاندان بدنامی کا بدنما داغ لے کر اس دنیا سے چل بسا۔ دنیا میں بھی بدنامی اٹھانی پڑی اور آخرت میں بھی بدنامی اٹھانی پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسب اور نسب اور مال والا ہونا یہ کمال نہیں ہے، کسی اچھے مشن سے جڑنا یا اس کا تعاون کرنا یہ کمال ہے، اور ہمیشہ برائی پر تعاون کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا سبق ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اچھائی پر ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔